ایک عورت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی علیہ السلام، میرے گھر میں میری کوئی عزت نہیں کرتا، میری اولاد نافرمان ہونے لگی ہے، میرے میاں میری توہین کرتے ہیں اور آج کل ہمارے حالات بھی خراب ہونے لگے ہیں، میں کیا کروں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب آسمان میں رمضان کا چاند نظر آئے تو اس وقت سورۃ الفاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھو اور اپنے لیے دعا مانگو، کیونکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہر وہ دعا قبول کرتا ہے جو اس وقت مانگی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اکثر حصہ روزے رکھتے، بلکہ بعض روایات میں تو ہے کہ پورا شعبان ہی روزے رکھتے۔ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی روزے رکھ کر اس کی تیاری فرماتے۔ اس لیے بعض علماء نے شعبان کے روزوں کا راز اور ان کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہیں، جیسا کہ فرائض سے پہلے سنن ہوتے ہیں، اور یہی حکمت سلف کے علماء نے بھی اخذ کی ہے۔ وہ رمضان کے لیے مختلف طرح سے تیاری کرتے تھے، بعض آپ کی پیروی میں روزے رکھتے تھے پورا شعبان یا شعبان کا اکثر حصہ، بعض تلاوت قرآن میں مشغول رہ کر تیاری کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وارد ہوا ہے، جیسا کہ ابن رجب نے بھی ذکر کیا کہ بعض ائمہ سلف شعبان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ جب رمضان آتا تو وہ دل و جان سے تیار ہوتے اور ان کے دل کلام اللہ کی تلاوت کے شوق سے بھرپور ہوتے، اور بعض ائمہ سلف تو اس طرح سے تیاری کرتے تھے کہ وہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ انہیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ اگرچہ اس کی سند میں مقال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب شروع ہوتا تو فرماتے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ ہیں وہ طریقے جو سلف نے اپنائے اور کتب و اہل علم کے احوال کے دواوین نے انہیں محفوظ کیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا۔ اگر کوئی پہلے اس طرح سے رمضان کی تیاری نہ بھی کرتا ہو تو ابھی اس کے پاس وقت ہے، صدقے دل سے تیاری شروع کر سکتا ہے، اور یہ کام زیادہ مشقت، لمبی چوڑی محنت کا متقاضی بھی نہیں ہے، بلکہ صرف نیک نیت اور پکے ارادے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے ہمارے لیے مشقت اٹھائی، ہم ضرور بالضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔